الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، اس سے پہلی والی قسط میں قربانی کے وجوب کی 6 شرائط بیان کی گئی تھیں، اور آخری شرط مال نصاب کے مالک ہونے کو اس کے تفصیل طلب ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس قسط میں تفصیل کے ساتھ اس شرط کو بیان کیا جائے گا۔ ایک بار پھر سے وجوب قربانی کی 6 شرائط سن لیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 مقیم ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 بالغ ہونا، نمبر 6 مال نصاب کا مالک ہونا۔ اور یہ آخری شرط بہت ہی اہم ہے۔ اسی آخری شرط کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 4 باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، سونے کا نصاب کیا ہے؟ جواب: سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، جو موجودہ وزن کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام ہے۔ نمبر 2، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ جواب: چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، جو موجودہ وزن کے اعتبار سے 612 گرام 35 ملی گرام ہے۔ نمبر 3، ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان یا عزت و آبرو سے متعلق ہے، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، اہل صنعت و حرفت کے لیے ان کے کام کے اوزار و ہتھیار ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی طرح قربانی میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے یا نہیں؟ جواب: قربانی میں زکوٰۃ کی طرح نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قربانی کے تیسرے دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے مال نصاب کا مالک ہوا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جب آپ نے ان 4 باتوں کو سمجھ لیا تو اب آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی میں نصاب کا مالک کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، 6 قسم کے لوگ قربانی میں نصاب کے مالک شمار ہوں گے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 6 قسم کے لوگ قربانی میں نصاب کے مالک شمار ہوں گے۔ نمبر 1، جس شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے، وہ شخص نصاب کا مالک ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس مثلاً سونا نہیں ہے لیکن 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 35 ملی گرام چاندی ہے، وہ نصاب کا مالک کہلائے گا۔ نمبر 3، اگر کسی کے پاس مثلاً نہ سونا ہے اور نہ چاندی، لیکن روپے پیسے اتنے ہیں کہ جو سونے کے نصاب یعنی 87 گرام 480 ملی گرام کے برابر ہیں، یا چاندی کے نصاب 612 گرام 35 ملی گرام کی قیمت کے برابر ہیں، تو ایسا شخص بھی نصاب کا مالک شمار ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی کے پاس مثلاً سونا چاندی روپے پیسے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تجارت کا اتنا مال ہے جس کی قیمت سونے یا چاندی کے ذکر کردہ نصاب کے برابر ہے، تو یہ شخص بھی نصاب کا مالک شمار ہوگا۔ نمبر 5، اگر کسی کی ملکیت میں سونا یا چاندی روپے پیسے مال تجارت نہیں ہے، لیکن ضرورت اصلیہ سے زائد سامان یا ضرورت اصلیہ سے زائد مکان یا جائیداد ہیں جن کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو ایسا شخص بھی نصاب کا مالک شمار ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے اندر نصاب کے مالک ہونے کے لیے صرف سونا یا چاندی کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی نہیں ہے لیکن روپے پیسے یا مال تجارت یا ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہیں جن کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں، تو وہ شخص بھی نصاب کا مالک شمار ہوگا۔ اگر کسی کے پاس پہلی 5 چیزیں جو ذکر کی گئیں یعنی سونا، چاندی، روپے پیسے
مال تجارت، ضرورت اصلیہ سے زائد سامان، ان پانچوں میں سے بعض یا سب کے سب تو ہیں، لیکن اتنی مقدار میں نہیں جو تنہا نصاب کے برابر ہوں۔ لیکن جب ان میں سے بعض یا سب کی قیمت کو ملا دیتے ہیں تو وہ سونے یا چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، تو ایسا شخص بھی نصاب کا مالک شمار ہوگا۔ مثال سے سمجھیں کہ عبداللہ کے پاس 100 گرام چاندی، 10,000 روپے اور ضرورت اصلیہ سے زائد ایک زمین ہے جس کی قیمت 15,000 روپے ہے۔ دیکھیں، عبداللہ کے پاس 3 طرح کی چیزیں ہیں، مگر کوئی ایک مکمل تنہا نصاب کے بقدر نہیں۔ چاندی مکمل نصاب کے بقدر نہیں ہے، کیونکہ چاندی کا نصاب 612 گرام 35 ملی گرام ہے، جبکہ عبداللہ کے پاس جو چاندی ہے وہ صرف 100 گرام ہے۔ اسی طرح 10,000 روپے بھی تنہا مکمل نصاب کے بقدر نہیں، کیونکہ نہ وہ 10,000 روپے سونے کے نصاب کے برابر ہے اور نہ چاندی کے نصاب کے برابر ہے۔ اسی طرح ضرورت اصلیہ سے زائد جو زمین ہے جس کی قیمت 15,000 ہے، وہ بھی مکمل نصاب کے بقدر نہیں، کیونکہ 15,000 نہ تو سونے کے نصاب کی قیمت کے برابر ہے اور نہ ہی چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہے۔ لیکن ہاں، جب ہم ان تینوں کی قیمت کو ملا دیتے ہیں تو یہ چاندی کے نصاب یعنی 612 گرام 35 ملی گرام کی قیمت کے برابر ہے، تو عبداللہ نصاب کا مالک شمار ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص قربانی کے ایام میں ان نصاب کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ قربانی میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ پھر آخر میں تیسری اور چوتھی قسط کا خلاصہ پیش کر دوں۔ قربانی کے واجب ہونے کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 مقیم ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 بالغ ہونا، نمبر 6 مال نصاب کا مالک ہونا۔ پھر مال نصاب کے مالک 6 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 جس کے پاس سونا نصاب کے بقدر ہو، نمبر 2 یا پھر چاندی اپنے نصاب کے بقدر ہو، نمبر 3 یا روپے پیسے سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہوں، نمبر 4 یا مال تجارت سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہو، نمبر 5 یا ضرورت اصلیہ سے زائد سامان سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہوں، یا پھر مذکورہ 5 چیزوں میں سے بعض یا کل جو تنہا تو مکمل نصاب کے بقدر نہیں ہے، مگر دوسرے کے ساتھ ملنے کے بعد دونوں کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہے، تو یہ 6 طرح کے لوگ ہیں جو نصاب کے مالک شمار ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔